السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو علم ہے جب وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے تو انہوں نے عوام سے خطاب میں سب سے پہلے اپنی بیگم بشرا بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ گو کہ وزیر اعظم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے ان کے لیے بے پناہ دعائیں کی ہیں، بے شمار دعائیں کی ہیں۔ یہ دعائیں کب کی گئی تھیں ناظرین؟ یہ دعائیں تب کی گئی تھیں جب وزیر اعظم کو 5 گھنٹے فضا میں زندگی اور موت کے درمیان ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزرنا پڑا۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ کسی جہاز کو اطلاع ملے کہ اس کا کمیونیکیشن سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے اور اس کی ڈائریکشن کی ہی سمجھ نہیں آ رہی، اور اس میں موجود لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو جانتے بھی ہوں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین، پرواز کے 2.5 گھنٹے بعد جب وزیر اعظم سعودی بادشاہ کے خصوصی جہاز میں سفر کر رہے تھے اور وہ کینیڈا کے اوپر پرواز کر رہے تھے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ اس جہاز کا کمیونیکیشن سسٹم کام نہیں کر رہا، اور جہاز آپ کو پتہ ہے کہ صرف اپنے کمیونیکیشن سسٹم پر ہی چلتا ہے۔ اگر جہاز کا کمیونیکیشن سسٹم خدا نہ خواستہ بند ہو جائے تو وہ پھر فضا میں بھٹک کے رہ جائے گا، اس کو علم ہی نہیں ہو سکتا اس نے کیسے لینڈ کرنا ہے، کہاں لینڈ کرنا ہے، کیونکہ پائلٹ کو ہزاروں فٹ کی بلندی سے زمین تو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ ناظرین، اس سارے ایریے کو فلوریڈا کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، جو ریڈار سسٹم ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہاں کا سیٹلائٹ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے حساس ترین سیٹلائٹ ہے، جو پوری دنیا میں ہونے والی فضائی آمد و رفت کا ریکارڈ رکھتا ہے، اس کی ڈائریکشن نوٹ کرتا ہے اور اس میں ہونے والی کسی بھی ایمرجنسی سے باخبر رکھتا ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان کے جہاز کو اطلاع دی گئی تھی کہ وہاں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے تو بڑا اہم سوال یہ ہے کہ انہیں وہیں یعنی انٹاریو میں کینیڈا ہی میں کیوں نہیں لینڈ کروایا گیا؟ 2.5 گھنٹے انہوں نے دوبارہ شمالی امریکہ اور اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے سفر کر کے نیو یارک میں ہی کیوں لینڈ کیا؟ وزیر اعظم کے جہاز کو ایمرجنسی کے بعد 2.5 گھنٹے فضا میں رکھنے کی تک سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جب وہ لینڈ کر گئے، اتنی بڑی ایمرجنسی ہو گئی، دنیا کے سب سے مضبوط اٹامک اسلامک مسلم کنٹری کا حکمران، اس کا سربراہ ایک جان لیوا خطرے سے گزر کے آیا ہے، اور ایئرپورٹ پہ کسی کو میڈیا سے ملنے کی، میڈیا کو اطلاع دینے کی، اس صورتحال کی وضاحت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، الا یہ کہ ان کے پاکستان پہنچنے کے بعد تک یہ مسٹری ابھی تک برقرار ہے۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سعودی رائل فیملی کا یہ خصوصی جہاز اس کے بعد 6 دن تک نیو یارک میں کھڑا رہا تاکہ اس کی ساری چیکنگ کی جائے۔ اس کی پوری چیکنگ کی رپورٹ کہاں ہے؟ وہ میڈیا کو کیوں نہیں دی گئی؟ اور کیا واقعی یہ بات ثابت ہے کہ یہ کمیونیکیشن میں ہی خرابی تھی؟ اگر تھی تو ایسے جو زیرو ٹالرنس والا اتنا اہم نوعیت کا جہاز ہے اور اس میں سفر کرنے والے دنیا کے اس لمحے کے اہم ترین انسان ہیں، ان کو بے خبر کیوں رکھا گیا؟ ابھی تک نہ تو پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت جاری ہوئی ہے، نہ امریکہ کی طرف سے، نہ ہی سعودی عرب کی طرف سے۔ اس لیے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ ہم کسی کانسپائریسی تھیوری کی تلاش میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسمبلی کے اس خطاب کے بعد عمران خان نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو ناراض کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ میرا ذاتی چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا
تو براہ کرم اسے خود بھی سبسکرائب کریں اور احباب سے بھی سبسکرائب کرائیں. آپ کا شکریہ.